السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم۔ مجھے جب گردش دولت ستاتی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی یاد آتی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ایسے نبی کے امتی ہے ہم کہ جن کا نام لینے سے جہنم کانپ جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان کرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، میں آج کے اس پاکیزہ نورانی محفل میں اپنے بیان سخن کا موضوع شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری بساط نہیں ہے کہ میں ماہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، اور نہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ جیسا کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے کہ انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی اور فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، میری بساط نہیں کہ میں اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرت العرب میں کوئی حکمراں حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت و انسانیت اور امانت و دیانت اور صلاح و تقوی اور زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، اور شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، اور شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی۔ نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض کی جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہدایان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فرعون کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دو شنبہ کو اپنے تمام کے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پر پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورے مکہ میں ایک ہی آواز آ رہی تھی، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ ارے وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجرا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے آثار بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کاش کہ آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت
ضرورت ہے، دیکھ کر خوش ہوتے اور کھلونا لاتے۔ غیب سے آواز آئی، اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی اور استاد بھی، میں ہی ہوں اس کا سب کچھ۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا لوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہے نا، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے میرے زبان پر قابو ہے نہ قلب پر۔ ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں دستک ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نام کو اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العربی میں نہیں دیکھا، بلکہ پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، میرے نبی کا نام صرف محمد نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا گیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فصاحت، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر، یونس والی اطاعت، یوشع والا جہاد، داؤد والی خوشحالی اور دانیال والی محبت تھی، اور الیاس والا وقار تھا، اور یحییٰ والی عصمت تھی، اور عیسیٰ والا زہد تھا۔ گویا کہ میرا نبی تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس لیے تو کسی عربی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ بلغ العلا بکمالہ، کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنے بیان سخن کو ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والسلام